کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں کسی صحابی نے دیکھا ہے وفات کے بعد؟ 1400 سال میں کسی کی ہسٹری میں ایسی سٹوری میں نے نہیں سنی۔ تبلیغی جماعت کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نماز کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کر رہا ہوں، میں ایک قوم بنا رہا ہوں جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات اور میرے طریقے پر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس قادری حافظہ اللہ، مجدد و دین و ملت، تصوف کے ماننے والے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اسے یہ واقعہ بہت برا لگے گا، اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت مشق بناتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، صرف بابوں کا پجاری ہے، وہ ایسے واقعات سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنا ممکن ہے؟ کیا کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو وفات کے بعد بھی بیداری میں دیکھا ہو کہ اپنے قبر کے باہر پھر رہے ہو؟ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ کبھی کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد بیداری میں دیکھا ہے؟ کبھی بھی ایسے دعوے نہیں ملتے۔ پہلے ہم خوابوں کی طرف چلتے ہیں، جو جھوٹے خواب بنائے ہیں نا لوگ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے خواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا الیاس کندلوی رحمہ اللہ علیہ، جو کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امیر تھے، سب سے پہلے تبلیغی جماعت انہوں نے شروع کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مدینہ شریف کے پاس وہ آرام فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آ کے فرمایا کہ تجھے دین کا کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پوری زندگی اپنی لگا دی، جائیداد تھی ان کی، وراثت تھی، سب کچھ بیچ کر دین کے لیے صرف کر دیا۔ لیکن ایک ان سے بہت بڑی مس ہینڈل ہو گئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تبلیغی جماعت کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نماز کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کر رہا ہوں، میں ایک قوم بنا رہا ہوں جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات اور میرے طریقے پر چلیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات پر یہ جماعت چلے، لیکن تبلیغی جماعت والوں کو یہ بات نہیں پتہ۔ اچھی بات ہے، پتہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پھیل گئی ہے۔ پھر جب رسول اللہ نے دین کا کام کہا تھا تو پھر انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام بیداری میں لیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف بریلویوں کے جو امام ہیں اب الیاس قادری، ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام آیا تھا کہ اسی طرح دین کا کام کرتے رہو، حالانکہ کوئی دین کا کام وہ نہیں کرتے، بس کہانیاں سناتے ہیں اور دادا صاحب کی گوڑی وہی اندھیری رات، یہ دین کا کام۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جھوٹ مولانا الیاس قادری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اشعار پڑھے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں جو اشعار پڑھے تھے وہ ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شیدا کا مطلب، الیاس قادری کہتے ہیں میں نے شیدا کا لفظ اس لیے آزدی اور ادبن کے لیے یہاں شیدا لکھا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کتا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اے احمد رضا تو کیا تیری حقیقت کیا، تجھ سے تو ہزاروں سگانے مدینہ گلیوں میں یوں پھرتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو کتا کہے اور آ کے وہاں پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوبی باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا مطلب، کتنا جھوٹ، اللہ اکبر! کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں کسی صحابی نے دیکھا ہے وفات کے بعد؟ 1400 سال میں کسی کی ہسٹری میں ایسی سٹوری میں نے نہیں سنی تھی جو احمد رضا خان کی سٹوری میں نے سنی ہے، پڑھی ہے میں نے، دیکھ سکتے ہیں آپ، تذکرہ امام احمد رضا، یہ مولانا الیاس قادری کی کتاب ہے۔ پوری زندگی میں نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا تھا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بیداری میں بھی دیکھا ہو، بس یہ کہتے تھے کہ قبر سے ہاتھ باہر آیا، جو ان کے غوث تھا نا بڑا غوث پاک، اس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، فتاوی رضیہ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اور اور یہ اتنی جھوٹی اور بات من گھڑت لکھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا، یعنی رسول اللہ قبر سے باہر آئے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنافر رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، معاذ اللہ۔ کیا یہ جھوٹے واقعات نہیں ہیں کہ اس طرح سے جھوٹ لکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے ایسے واقعات سے۔ بالکل ہی جھوٹے اور من گھڑت واقعات اپنے بابوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے یہ من گھڑت قصے کہانیاں لکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کے بابوں کی تعلیمات پھیل جائیں۔ جس طرح سے تبلیغ جماعت کے بارے میں نے بتایا، وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں بھائی، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا اندر جاتی تھی قبر کے پاس، لیکن کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، کبھی بتایا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے تھے اور یہ جھوٹے ہیں، اس لیے یہ دعوے کرتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔